اب میں اظہار خیال کی دعوت دوں گی ڈاکٹر منظور حسین سوبرو صاحب کو، جو ہمارے آئی سی ایف کے فاؤنڈنگ ممبر بھی ہیں اور ہمارے بہت مشرف استاد ہیں اور ECO سائنس فاؤنڈیشن کے ساتھ۔ جی ڈاکٹر۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ سب سے پہلے تو میں انڈس کلچرل فورم کی لیڈرشپ اور چیئرمین نیاز ندیم صاحب کو اور ساری ٹیم کو مبارکباد کہوں گا، اور ڈاکٹر فوزیہ سعید صاحبہ کو یہاں کی ڈی جی شپ کا بھی مبارکباد اور یہ میلہ لگانے کی بھی مبارکباد۔ خواتین و حضرات، میں کیونکہ وقت لمیٹیڈ ہے تو زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن جو نیاز صاحب نے فرمایا کہ کسی نے پوسٹ کیا کہ جی لینگویجز کا سائنس کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اب آپ اپنے طور پہ سوچئے کہ جب آپ سوچتے ہیں کسی بھی موضوع کے بارے میں کوئی بھی بات، میں سمجھتا ہوں یہ ایک نیچرل انسٹنکٹ ہے کہ میں تو اپنی زبان میں ہی سوچوں گا، اور میرے جو انوائرمنٹ میں کلچر ہے اس سے بہت کچھ سیکھنا پڑتا ہے، اس سے کمیونیکیٹ کرنا پڑتا ہے، اور یہی ریزن ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم نے مختلف اسپیشلائزیشن کی وجہ سے الگ الگ کمپارٹمنٹس کر لیے، خانے بنا لیے کہ یہ کلچر ہے، یہ سائنس ہے، یہ ٹیکنالوجی ہے، یہ انجینئرنگ ہے، یہ فوڈ سیکیورٹی ہے اینڈ سو آن، جبکہ روزمرہ زندگی میں ہر انسان کی ساری ضروریات ایک ساتھ ہوتی ہیں، لہٰذا اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بھی بہت اہم ہے۔ ہمارے پاس یہ مائکرو فونز ہیں، یہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، کہیں سے کہیں بات جاتی ہے، ٹیلی فونز ہیں ہمارے، ٹیکنالوجی اس میں انوالو ہے، اس میں ایک سائنٹیفک پروسیسز ہیں، یوزرز ہم سب ہیں اور اپنی زبان میں بات کرتے ہیں، ٹو دی ایکسٹینٹ کہ میسیجز اگر ہم انگریزی میں بھی لکھیں تو بھی زبان اپنی ہی لکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو آئی ہوپ کہ وہ اس شخص کو یہ اطلاع ہو گئی ہوگی کہ کتنا ریلیونس ہے۔ یہاں پہ ایک چیز 4 سال پہلے ہم نے ایڈ کی تھی اس انڈس کلچرل فورم میں، وہ یہ تھی کہ بینگ فاؤنڈر ممبر آف آئی سی ایف، میری سبمیشن یہ تھی ساتھیوں کو کہ اگر ملک نے ڈیولپ کرنا ہے کسی نے بھی، تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہیز بین پروون ٹو بی دی بیسس فار ڈیولپمنٹ، اور وہ ڈیولپ تب ہوگا جب اپنی زبان میں انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوگی۔ ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ہاں یہ 3 سسٹمز اسکولوں میں چلتے ہیں، وہ ایک لمبی بحث ہے، کسی اور موقع پہ بات کر سکتے ہیں اس پہ، لیکن مادری زبانوں میں ہمارے ہاں اگر چیزیں ڈیولپ زیادہ نہیں ہوئی، خاص طور پہ سائنس ٹیکنالوجی میں، تو اس کا ریزن یہ ہے کہ اس میں ہم نے اس طرح کی ڈیولپمنٹ، اس طرح کی محنت، یعنی لینگویجز کو اس طرح ڈیولپ نہیں کیا۔ میں بھی اردو اور سندھی کے علاوہ شاید باقی زبانوں میں اتنی انڈرسٹینڈنگ کا پروسیس نہیں ہے، لیکن ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پڑوس میں چائنا چائنیز میں سارا کچھ کرتا ہے، ایران پرشین میں سارا کچھ کرتا ہے، فرینچ میں کرتے ہیں، تو ہماری زبانوں میں جو اپنی زبانیں ہیں اس میں آئی تھنک انڈرسٹینڈنگ اگر ہماری ہو جائے اور ان کو ہم گرو بھی کریں، یہ ہماری آئیڈینٹی ہے، یہ بہت بڑا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہماری زبانیں ہماری پہچان، تو ہماری پہچان جو ہے وہ میرا خیال ہے سب کو ہی رہتی ہے، ضرورت ہے۔ اس چیز کو پروموٹ کرنے کے لیے 4 سالوں سے ہم ایک سائنس ایکٹیویٹی رکھتے ہیں یہاں پہ، اور میں شکر گزار ہوں پاکستان سائنس فاؤنڈیشن کا بھی کہ وہ ECO سائنس فاؤنڈیشن کے، حالانکہ ECO سائنس فاؤنڈیشن ایک انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے 10 ممالک کا، اٹس ناٹ اے نیشنل باڈی، لیکن ہم اس میں شامل رہتے ہیں، اور اب کہ ہم نے پاکستان سائنس کلب کو، ان کی ٹیم کو کراچی سے بلوایا ہوا ہے، تو کل 22 اور 23 کو صبح 10 بجے سے لے کے شام تک مختلف سائنٹیفک ایکٹیویٹیز کریں گے، جو شاید کچھ دیکھنے والوں کو لگے کہ یہ میجک ہے، لیکن وہ میجک نہیں ہے، اٹس اے سائنٹیفک پروسیس، اور اس میں دعوت دوں گا سب لوگوں کو، چھوٹے بڑوں کو، ہر عمر کے بچے اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو آئی وش یو آل دا بیسٹ، تھینک یو سو مچ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر منظور سوبرو صاحب۔
اور اب میں آپ سب کی تالیوں میں دعوت دوں گی ہماری آج کی کلیدی خطبے کے لیے ڈاکٹر زبیدہ مصطفیٰ صاحبہ کو. جی پلیز آپ آئیے اور اپنے ہاں یہیں پہ مائک کروانے کا ہاں بیٹھ کے رہے ہیں. میں اس لیے کھڑی ہوئی ہوں کہ آپ لوگوں سے قریب ہونا چاہ رہی تھی ورنہ میں وہاں سے رہی تھی. اور میں یہ بھی ثابت کرنا چاہتی ہوں کہ اسلام آباد میں جو سامعین ہوتے ہیں وہ لوگ بھی بہت یعنی شامل ہوتے ہیں اسپیکر کے ساتھ اور جاندار ہوتے ہیں. Bonjour, comment allez-vous? Guten Tag. Wie geht Ihnen? السلام علیکم. آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ کوئی جواب؟ وہی میں چاہ رہی تھی. دیکھیں میں نے وہی بات 3 زبانوں میں کہی. پہلی فرانسیسی میں, دوسری جرمن میں اور تیسری اپنی زبان میں جو آپ لوگ سب سمجھتے ہیں. تو اس کا ریاکشن فرق ہوتا ہے اور اسی کو کہتے ہیں زبان کا کرشمہ. کیونکہ زبان سے جو لوگوں کے بیچ میں تعلق بنتا ہے وہ سب سے اہم چیز وہی ہے. اور آج جو ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں مجھے بہت خوشی ہے. میں بہت یعنی اس کئی دنوں سے جب سے نیاز صاحب نے کہا تھا میں اس کے بارے میں سوچ رہی تھی اور مجھے بہت خوشی ہے کیونکہ میں بہت لکھتی بھی رہی ہوں زبان کے حوالے سے. تو سب سے پہلے تو میں یہاں یہ MLLF اور PCNA کے جو منتظمین ہیں خاص طور سے ڈاکٹر فوزیہ سعید اور نیاز ندیم صاحب ان کی, اور میں زبیر تروالی کی کا بھی ذکر کروں کیونکہ انہوں نے بھی مجھ سے کہا نہیں آپ آئیے, غالباً وہ ہیں نہیں یہاں پہ, تو اس کی وجہ سے میری ہمت بھی بندی کہ میں آؤں یہاں اور آپ لوگوں سے مخاطب ہوں. اور اس موقع پہ میں ان نوجوانوں کو بھی سلام پیش کرتی ہوں جو اب سے 68 سال پہلے ڈھاکہ کی سڑکوں پہ پولیس کی گولیاں کھا کے انہوں نے اپنی جان دی, لیکن جان دے کر انہوں نے دنیا بھر کو مادری زبان کی اہمیت لوگوں پہ ظاہر کی. کچھ سال تو لگے جبکہ یونیسکو نے پھر کہا کہ نہیں, کیونکہ وہ 21 فروری کا ہی دن تھا, 21 فروری 1951-52 میں تھا, تو انہوں نے اس کو قرار دیا. اور خیر اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز نے کچھ سال بعد اس کو کیا, تو اچھا ہے. اور پھر یہاں آپ لوگ اس کی ہر سال مناتے ہیں, تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. تو میں آج تعلیم کے حوالے سے بات کروں گی کیونکہ تعلیم پہ میں زیادہ کام کرتی رہی ہوں اور تعلیم اور زبان کی جو اہمیت ہے. تو سب سے پہلے ابھی مجھ سے پہلے جو اسپیکر تھے مجھے ان کی بہت بات پسند آئی کیونکہ وہی میں کہتی بھی رہی ہوں, کیونکہ ہر جگہ کافی مخالفت ہوتی ہے کہ نہیں ہم لوگ کی زبانوں میں کیسے پڑھائیں گے, ان میں اتنی جان نہیں ہے, ان میں کتابیں نہیں ہیں. یہ سب غلط ہے. اگر آپ ایک دفعے پڑھانا شروع کر دیں تو خود ہی سب کچھ پیدا ہو جائے گا. تو میں سب سے پہلے تو یہ واضح کرنا چاہتی ہوں جو کہ مجھے تعجب ہوتا ہے جب لوگ بات کرتے ہیں کہ اس پہ غور نہیں کرتے کہ تعلیم میں زبان کا کیا کردار ہوتا ہے. اصل میں 2 کردار ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ زبان میں کسی بھی زبان کو ایک مضمون کی طرح سکھائیں, جیسے آپ تاریخ سکھاتے ہیں, آپ جغرافیہ سکھاتے ہیں, آپ اور بھی کوئی بھی جو مضمون ہے پڑھاتے ہیں, اس طرح آپ چاہیں تو آپ فرینچ سکھائیں, آپ جرمن سکھائیں. میں نے فارسی سیکھی تھی, میں نے بلکہ BA تک فارسی پڑھی, تو میں نے اس کو ایک مضمون کی طرح پڑھا اور اس کا لٹریچر اور یہ سب. لیکن ایک اور بھی اس کا رول ہوتا ہے زبان کا تعلیم میں,
اس کو کہتے ہیں ذریعہ تعلیم، جسے ہم لوگ انگلش میں لینگویج آف انسٹرکشن یا میڈیم آف انسٹرکشن کہتے ہیں، اور یہ زیادہ اہم رول ہوتا ہے، اور اس کو ہم لوگ کچھ ٹھیک سے سمجھ نہیں پائے ہیں، کیونکہ لوگوں کا خیال ہے کہ بھئی آپ جس زبان میں بھی پڑھائیں گے وہ زبان بھی سیکھ لیں گے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ایک پن دو کاج، کہ بھئی وہ زبان انگلش میں پڑھا دو، انگریزی بھی آ جائے گی، اور اگر آپ اس کو سوکس پڑھا رہے ہیں یا آپ اس کو جیوگرافی پڑھا رہے ہیں، سائنس پڑھا رہے ہیں، وہ بھی آ جائے گا۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یہ اصل میں اب جو ہم لوگوں کو اتنے سال لگے ہیں یہ معلوم کرنے کا، کیونکہ جو ہم لوگ کی تعلیم میں کا جو حال ہو گیا ہے اس سے اب کچھ غور کیا جا رہا ہے کہ شاید تعلیم و زبان کا بھی اس سے کوئی تعلق ہے۔ میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ایک بچہ جو ہے وہ تعلیم کس طرح، زبان کس طرح حاصل کرتا ہے۔ دیکھیے میں نے یہ نہیں کہا زبان کس طرح سیکھتا ہے، میں نے کہا حاصل کرتا ہے۔ وہ اس لیے کہ جو بچہ زبان بولنا شروع کرتا ہے وہ ایک بالکل قدرتی عمل ہے، اس کو کوئی بیٹھ کے سکھاتا نہیں ہے، کوئی استاد نہیں ہے جو بیٹھ کے اس کو سکھائے گا کہ دیکھو یہ تو فعل ہے، یہ اسم ہے، یا جو آپ کے مذکر اور مؤنث کے دروازہ کھولا جاتا ہے اور کھڑکی بند کی جاتی ہے، کوئی سکھاتا نہیں ہے، وہ خود ہی اس کو اس کے ماحول میں جو زبان ہے وہ اس سے سیکھ لیتا ہے۔ اور ہم سب متفق ہیں کہ واقعی ابتدائی تعلیم اپنی مادری زبان میں دی جانی چاہیے، اور حکومت کو اور کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے ہمارا حق دینا چاہیے کہ ہماری مادری زبانوں کو ترویج کی جائے، اور ہر انسان کو جو حق حاصل ہے وہ ترویج کرنے کا اور بولنے کا اس کو دیا جائے آئینی طور پہ۔ ہم میرے پاس ایک میسج آیا ہے نسیم مندوخیل چیئرمین نوئے جان، میں اگر غلط بولوں تو آپ معاف فرمائیے گا، نوئے جان ادبی اور ثقافتی تنظیم کی جانب سے ہے کہ انہوں نے چیئرمین آئی سی ایف کے لیے پشتون کلچرل پگڑی کا اعلان کیا ہے۔ مہربانی کر کے آپ تشریف لائیں اسٹیج پہ۔ ہم آئی سی ایف کی جانب سے نسیم مندوخیل چیئرمین نوئے جان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری ان کاوشوں کو سراہا اور ہمارے جو چیئر پرسن ہیں آئی سی ایف کے، ان کے لیے اپنی کلچرل پگڑی کا تحفہ دیا ہے۔ افکار صاحب کہاں ہیں؟ پلیز تشریف لائیے۔ ہاں جی اقبال حسین افکار صاحب۔ محبوب ظفر صاحب بھی پلیز اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ تالیاں تو ہو جائیں گی۔
اچھا میں سمجھ رہی تھی کہ یہ پگڑی لا کر بس پہنا دیں گے جیسے ہم دیکھتے ہیں نا. انہوں نے باندھی ہے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. آئیے تشریف لائیے. السلام علیکم. نسیم الدخل نیو ایونٹ کی طرف سے انڈس کلچر فورم کے نیاز ندیم صاحب کو. یہ پگڑی ہم لوگوں نے اس وجہ سے باندھی ہے کہ انہوں نے پاکستان کی ساری زبانوں کو اکٹھا کیا ہے 5 سال سے اور پروگرام کرتے ہیں. ابھی خاص طور پہ ہمارے پختون اور پختونولی کی طرف سے یہ سارے قوم کی طرف سے ان کو یہ پگڑی دی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی ترقی دے اور ہمیں ساتھ کرنے کے لیے مہربانی.